ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الاعلی آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعلیٰ میں عرض کیا ہے کہ یہاں خدا کریم ابتدا میں ہی نبی کریم کو تسبیح پروردگار کا حکم دیتا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کر۔ تسبیح سے مراد یہ تسبیح جو ہم جس کا نام تسبیح رکھتے ہیں یہ صرف مراد نہیں ہے، بلکہ تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو پاکیزہ قرار دے، اس کو مان، اس چیز کو اپنے ذہن میں قبول کر لے کہ وہ کسی قسم کے نقص سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ سب اسم ربک الاعلی، اور یہ جو اسم کا لفظ ہے یہ تھوڑا سا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو زبان پہ بھی لانا چاہیے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ مسلسل ایک بات اپنی زبان سے کہتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ذہن کو بھی القاء ہو جاتی ہے اور آپ کا ذہن بھی اسی طرح بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اکثر یہ نفسیاتی طور پر طے شدہ مسئلہ ہے جو علوم نفسیات پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کہ جس چیز کو انسان مسلسل کہے وہ اس کے اعتقادات کا، اس کے ذہن کا، سوچ کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی اسی نہج کے مطابق ہی گزارتا ہے اور اسی طرح اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال سب اسم ربک الاعلی، تو تسبیح کر۔ اور اسی نفسیاتی مسئلے کو دیکھتے ہوئے خدا کریم نے اب ان اعتقادات کو پکا پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ 5 ٹائم کی حاضری جو ہے اپنے پاس رکھی ہے۔ پھر ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ مالک یوم الدین وہی ہے، رب العالمین وہی ہے۔ بار بار کہہ کر ہم اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کو توجہ ہوتی ہے نماز میں، جو صرف ہڑبڑا رہے ہوتے ہیں، جیسے خواب میں کوئی بندہ بول رہا ہو تو جاگے تو کیا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کیا کہا ہے اس نے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم بھی نماز میں اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ سوئے ہوئے ہوں گے اور جیسے سویا ہوا بندہ بولتا ہے اور اسے پتہ کچھ بھی نہیں چلتا ہے،
اسی طرح اس کو بھی کچھ نہیں اثر ہوگا، اور نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو اثر نہیں ہو رہا ہے تو اسی لیے تو نہیں ہو رہا، نہیں تو نماز کے بارے میں خدا نے بتایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب نماز پڑھنے والے بھی بہت سارے خرابیوں میں پڑے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ان کی وہ نماز نہیں ہے جس کی بات خدا نے کی ہے۔ پہلی 2 آیات ہی پڑھی تھیں، زیادہ ٹائم دوسری باتوں میں گزر گیا تھا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، خدا نے بنایا ہے اور بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ سوا یعنی بڑا ہی ٹھیک بنایا ہے، بڑا مرتب اور فکس کیا ہے، برابر کیا ہے، بیلنس کیا ہے، ہر چیز بیلنس ہے، کوئی چیز زیادہ نہیں ہے، کم نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم نے بالکل کسی چیز میں اوپر نیچے کچھ نہیں کیا، جو کرنا چاہیے تھا، جیسے ہونا چاہیے تھا بنایا ہے۔ اس لیے اگلے جملے میں فرماتا ہے جو آج ہم نے پڑھنی آیت، والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے اور اس کی تقدیر فکس کر دی ہے، اس کی ویلیو فکس کر دی ہے، اس کو ایک ڈھب دے دیا اور اسی پر اس نے قائم رہنا ہے۔ اگر ایسے نہ ہو تو ہماری زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ جو سائنس ترقی کرتی ہے یا انسان ترقی کرتا ہے، یا ترقی تو چھوڑیں، سائنس کی ترقی کو چھوڑیں، انسان جو زندگی کرتا ہے یہ منوط ہے، متوقف ہے اس بات پر کہ کیا ہو، ہر چیز فکس ویلیو رکھتی ہو تو تب، اگر فکس ویلیو ہر چیز نہ رکھتی ہو تو پھر آپ کی زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ کیسے بھلا؟ اگر یہ جو لکڑ ہے آپ جلاتے ہیں، ہاں، اگر ایک دن جلے آگ اس میں ہو اور ایک دن نہ چلے، خاص کرنے خدا نے اس کی فکس ویلیو جو نہیں رکھی، ایک دن لوہے کا کام کرے، ایک دن لکڑ کا کام کرے، ایک دن لوہے کی طرح ہو نہ چلے، ایک دن لکڑ کی طرح ہو جل جائے، ہاں۔ یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر پیاز جو ہے ایک دن پیازوں والا ذائقہ دیں، اگلے دن جو ہے وہ آلوؤں کی طرح ہو جائے، ہاں۔ یا یہ ہے کہ کچھ یہاں والے پیاز اس طرح ذائقہ دیں، یہ والا فائدہ دیں، دوسری دفعہ وہ والا فائدہ دیں۔ یا مثلاً درخت ہے، جو آم کا درخت ہے، ایک دن آم دے، اگلے دن دیکھیں تو وہ جو ہے وعلیکم السلام اس پہ نیبو لگے، نیبو جو ہے وہ دے دے، فکس نہ ہو۔ اگر آپ کے نیچے زمین جو ہے ایک سٹیپ کے نیچے پکی زمین ہو، آگے آپ جائیں تو دھنس جائیں، نیچے چلے جائیں پانی کی طرح، پھر آپ چل سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کو خدا نے فکس ویلیو دی ہے اور اس کے مطابق وہ پڑی ہے، تب ہی ہم کچھ اس پہ ڈیپینڈ کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں، زندگی چلا سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی سائنسی ترقی ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ کچھ ویلیو وہ چیزوں کی پکی جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اتنا فائدہ دیتا ہے، مثلا لوہے میں اتنا استحکام ہے، الومینیم میں اتنا استحکام ہے، ترامے میں اتنا استحکام ہے، کاپر میں مثلا اتنا استحکام ہے، فلاں چیز کی یہ ویلیو ہے، اس کے مطابق اس کو ان جدید آلات میں استعمال کرتے ہیں، تب آگے کام چلتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، مثلا اس کی وہ ویلیو فکس جو اس میں ہے وہ نہ ہو، ایک دن جو ہے وہ لوہے کی طرح کام کرے اور اگلے دن جو ہے وہ جیسے صابن ہوتا ہے اس طرح بن جائے، پھر کوئی چیز چل سکے گی؟ کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے۔ اگر اس کی فکس ویلیو نہ ہو تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک دن آپ کھانا کھائیں، گندم سے آپ کی روٹی بن سکے، اگلے دن جو ہے وہ گندم یہ کام نہ کرے، ہاں جی، وہ بھوسا بن جائے،
ایک دن گندم والا کام کرے، اگلے دن اس کا جو ہے وہ بھوسے کی طرح ہو، پھر کیا ہوگا؟ تو سب چیزوں کی ایک فکس ویلیو ہے، تب ہماری زندگی چل رہی ہے۔ دن اور رات جو ہے وہ ہمارے پاس پتہ ہے 24 گھنٹے کے، اگر ایک دن ہو گیا ہے 24 گھنٹے کا، اگلا دن جو ہے وہ 20 گھنٹے والا ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ فرق پڑے گا؟ مثلا 20 گھنٹے کے بعد اگلا دن شروع ہو گیا ہے اور اگلا سارا ٹائمنگ 20 گھنٹے کے بعد، ابھی ہے نا 8، مثلا 12 ہوتے ہوئے 4 گھنٹے درمیان سے کاٹ دیں، ابھی سے ہی 1 شروع ہو جائے، ہاں 1 شروع ہو جائے، 9 بجے 1 ہو جائے، 10 بجے 2 ہو جائے، یعنی دن چھوٹا ہو جائے 4 گھنٹے، پھر کیا ہوگا؟ سارا دنیا کا نظام تلپٹ ہو کے رہ جائے گا۔ یہ تو میں نے 4 گھنٹے کا فاصلہ رکھا ہے، حتیٰ اگر آدھے گھنٹے کا فاصلہ، 15 منٹ کا فرق، 15 منٹ کا فرق رکھ لے، صرف 15 منٹ اوپر نیچے ہو جائے، یہ بھی زیادہ ہے، 10 منٹ کر لیں، 5 منٹ کر لیں، اگر 5 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو جہان میں ہزاروں ٹرینیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، ہزاروں جہاز گر جائیں گے، ہزاروں مسافر اپنے پروگرام سے رہ جائیں گے، ہزاروں جہاز آپس میں ٹکرا جائیں گے، ہزاروں بم پھٹ جائیں گے، کیونکہ وہ سارے فکس ہوئے ہوئے کس پر؟ مثلا یہ ٹرینیں جب جاتی ہیں ایک ہی لائن سے، انہوں نے ادھر سے اس ٹرین نے گزرنا ہے ادھر سے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹرین 2 منٹ پہلے گزر جائے گی، یہ ٹرین اس کے بعد اس نے ادھر سے گزرنا ہے۔ اب اگر ایسے نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ وہ ٹائم سارا ان کا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ گڈمڈ ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا، سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا فکس نظام ہے خدا کا، اور اسی فکس نظام کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ آپ کو اگر ہفتہ بعد، مہینہ بعد کی ٹکٹ مل جاتی ہے، 20 سال بعد کی بکنگ آپ کرا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کو خدا کے فکس نظام پر کیا ہے؟ یقین ہے کہ یہ نظام اسی طرح پکا پیڈا ہے، باقی سارے جیسے چلتے رہیں، لیکن جو خدا کا نظام ہے یہ پکا پیڈا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمینیں جب اس میں دانہ ڈالا جائے اور زمین جو ہے مناسب ہو تو وہ اگائے گی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو، ایسا ہو کہ 1 سال تو آپ جب گندم ڈالتے ہیں تو وہ اگاتی ہو، پھر اس کی مرضی ہے اگلے 2-3 سال اگاتی ہے نہیں اگاتی، آپ 20 بوریاں دانے کی اپنی ضائع کریں گے، پتہ ہی نہیں ہے ہوگا یا نہیں، صرف ایسے ہی بھائی چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو آج ڈال دیتے ہیں، کون ڈالے گا؟ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم چھتیں بناتے ہیں ان میں اتنا استحکام خدا نے رکھا ہے، لوہے میں، سریے میں، سیمنٹ میں، یہ چیزوں میں، اینٹوں میں، یہ استحکام، اتنے استحکام اس میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس استحکام کا یقین نہ ہو، فکس نہ ہو، ہاں کبھی چھت کھڑی رہتی ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ اس کی مرضی آئے یا خدا کا حکم ہو، اور ایسے فکس نظام تو ہے نہیں، کبھی گر جاتی ہے کبھی کھڑی رہتی ہے، پھر کون سوتا چھت کے نیچے بھائی؟ ہاں رات کو پڑے اور اوپر سے چھت بھی سجدہ کر دے۔ یہ جو ہمارا اطمینان بخش زندگی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا جو فارمولہ ہے وہ بڑا فکس ہے، بہت فٹ ہے، اور ایک ذرہ برابر جو ہے، اگر زمانے کے لحاظ سے وقت کا لے لیں تو سیکنڈ کا بھی اس میں فرق نہیں ہوتا ہے، اور فاصلہ انچوں کا بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے، بالکل فکس 2 اور 2 4۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ فقدرا، ہر چیز کو فکس بنایا ہے، اس کی تقدیر دے دی، اس کی ایک ویلیو دے دی ہے اس کو، تب نظام چل رہا ہے۔ والذی قدرا، اور یہ تقدیر دے کر چھوڑ نہیں دیا ہے خدا نے کہ چلے ٹھیک ہے یہ کام ہے کرتے رہے ایسے ہی،
ہاں فہدا اس کو توڑ تک آخر تک لے جاتا ہے، اس سے وہ کام لیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کام پھر نہ کرے، نہیں، اس کو ہدایت ہوتی ہے، وہ ہدایت بھی دیتا ہے، یعنی اس کو آخر تک جتنا اس نے کام کرنا ہوتا ہے اس سے وہ کراتا ہے اور وہ کرتا ہے، جس چیز نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک دن جناب وہ آپ کہیں کہ ہم بھائی اپنے گندم اگانے گئے ہیں تو زمین ناراض ہوئی پڑی تھی، روسی پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم نہیں کرتے، ہاں نہیں ایسے نہیں ہے، وہ آپ گئے درخت پر اور اس در سے اپنے پھل توڑنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، ہر چیز جو اس میں خدا نے رکھی ہے صلاحیت اس کو وہ نبھائے گی، اس لیے کہ فہدا ساتھ رکھا ہوا ہے خدا نے اس کو، کہ اس کو پھر چلاتا بھی ہے، ادھر جس چیز کے لیے اس نے وضع کی ہے اس کے لیے چلاتا ہے۔ بس ہماری ترقی جو سائنسی ترقی ہے، ہماری زندگی ساری وابستہ ہی خدا کے اس نظام سے ہے۔ انسان خواہ مخواہ سے لگا ہوا ہے کہ بھئی وہ بھی کچھ کر رہا ہے، اس کو کچھ پتہ ہے کہ چائے میں، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ چائے سادہ سی چیز ہے نا، چائے بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی کو آگ پہ رکھیں گے تو گرم ہوگا اور ابلے گا، اور اس میں چینی ڈالیں گے تو وہ مٹھاس دے گی، پتی ڈالیں گے تو اس میں خاص قسم کی وہ ذائقہ اور رنگ اور وہ پیدا ہوگا، کیفین اور نیکوٹین کا ایک سلسلہ اس میں پیدا ہوگا۔ اگر ایسے نہ ہو کہ کبھی ایسے ہوتا ہو اور کبھی نہ ہوتا ہو، کبھی آپ آگ پہ پانی رکھیں تو وہ ابل جاتا ہو، کبھی نہ ابل تو برف بن جاتا ہو، پھر کیا ہوگا؟ وہ یار پانی رکھا ہے تو برف ہی بن گیا، اب چائے کیسے بنے؟ ہاں، یا ابلا ہی نہیں ہے، اصلاً آگ پہ پڑا ہے، گرم ہوتا ہی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ چینی ڈالی ہے، ڈالی تو چینی تھی، آج نمک بنا پڑا تھا، نمک والا کام کر دیا، سارا نمکین ہو گئی چائے کی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، خدا کی ایک چیز بھی ایسے نہیں ہے کہ جس میں اس طرح فکس نہ ہو جو اس میں رکھا گیا، اور حتیٰ اتنا فکس ہے کہ نقصان دیتا ہے تو دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی نے بڑے پیار سے، بڑے ہی اچھے اس سے اپنی طرف سے تحفہ کسی کو دیا کہ یہ آپ ڈرنک پی لیں، کوئی نیت بھی بری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اتفاق ایسے ہوا کہ ڈرنک جو اس نے دیا وہ زہر تھا، پھر کیا ہوگا؟ غلطی سے والدہ نے، والد نے، کسی قریبی نے دوائی اٹھا کے دینی تھی، 2 شیشیاں پڑی تھی، ایک اٹھا کے دی جو زہر والی تھی، دوائی والی سے مکس کر کے غلطی سے وہ والی پلا دی، کیا ہوگا؟ اللہ کا نظام فکس ہے، اس نے وہی کرنا ہے جو زہر نے کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ پیار اور محبت اور اس میں اتنا وہ ہے کہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے بیٹے کو زہر دیں تو پھر اب وہ اپنا اثر نہ کرے، نہیں، فکس ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، یہ فکس۔ اس کے فائدے ہیں اتنے، تب اس کے جو نقصانات ہیں ان کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تبھی خدا کریم نے فرمایا ہے کہ ہماری یہ جو فکس، اب اس سے ایک اور آپ کے ذہن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے اس جہان میں اتنی خرابیاں کیوں ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ ناکامیاں کیوں ہیں؟ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ رولے، یہ تباہیاں، یہ دشمنیاں، یہ ساری، اور اس کی یہی ہے وجہ یہی ہے کہ خدا نے پورے جہان کا، کائنات کا نظام چلانا ہے تو اس کو تو فکس چیزیں فکس ہی بنانی ہے۔ اب جب وہ فکس چیزیں ہیں تو پھر یہ خرابیاں تو ہونی ہیں،
یہ پھر خرابیاں ہوں گی، اس بڑے نظام کو چلانے کے لیے یہ خرابیاں ہوں گی، تب ہی تو وہ نظام چل سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کا کارخانہ جو ہے ایک بندہ سوئے اور کام نہ کرے پھر بھی اس کو ایک خاص وہ مل جائے، اور ایک بندہ ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کا جو ہے سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو دیکھتا ہے کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے، کوئی حاصل ہی نہیں ہوا ہے۔ خوب اگر ایسے ہو تو پھر ہے خرابی ہی خرابی ہے، یعنی ٹوٹل نظام بیکار ہے۔ پس جب اس طرح کا نظام خدا بنائے گا، فکس ہوگا، تو جو کہی مارے گا تو زمین کھودی جائے گی، اگر ایک کہی کو لگاتا ہے تو زمین ادھر سے اکھڑتی ہے اور کھود لیتا ہے، دوسرا کرتا ہے اسی جگہ اس کی جو ہے وہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا، پھر نظام نہیں چل سکتا۔ اس نظام کو چلانے کے لیے خدا نے فکس رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خرابیاں ہوتی ہیں، پھر حتماً خرابیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ فکس نظام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ہسپتال بنایا ہے، شہر میں ایک ہسپتال قائم کیا ہے اس روڈ پہ، اچھا ہسپتال آپ نے قائم کیا، بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے، ہزاروں انسانوں کو فائدہ ہوگا، لیکن اسی دوران اسی ہسپتال کی وجہ سے ہو سکتا ہے 20-30 لوگوں کو کیا ہو، نقصان ہو سکتا ہے، جن کی جگہ لی گئی ہے، جن کے مثال کے طور پر مکان اس کے پیچھے آ گئے ہیں، بڑی بلڈنگ کے سائے میں آ گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے دھوپ ان کے سر سے کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کبھی اب وہ دھوپ ان کے سردیوں میں بھی دھوپ ان کے گھر میں نہیں آتی ہے، کتنی جگہ ایسے ہیں۔ لیکن چونکہ بڑا فائدہ ہے تو اس چھوٹے نقصان کی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے خدا کریم نے کیا کہا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، جو خدا نے بنایا ہے اسی کے شر سے بچانا۔ بس شر بھی ہے، شر یعنی خرابی بھی خدا کی اپنی مخلوق ہے، لیکن خدا کریم کہتا ہے کہ انسان تو اتنا کر سکتا ہے کہ مجھ سے تو دعا کر، میں تیرا انتظام کروں گا اور تمہارے لیے شر کو تم سے دور کر دوں گا، یہ ہے۔ اور یہ اس کو تھوڑا سا اس پر اور بھی ہوم ورک کریں، سوچیں، یہ جو بات آج میں نے کی ہے کہ جتنے بھی شرور ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، اس کی وجہ یہی فکس نظام ہے۔ فکس نظام کیوں ہے؟ فکس نظام پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہے، اور جب اس طرح کا نظام ہوتا ہے تو اس میں خرابیاں ضروری ہیں، اس میں خرابیاں ضروری ہیں، اور یہ خرابی یعنی ضروری اس طرح ہے کہ یعنی حتماً اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے اور ہونی ہے۔ ابھی یہاں آج اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ اس ضمن میں بھی عرض کروں گا۔ والذی قدر فہدی، پس اس نے مقدر کیا۔ یہ مقدر کا ہمارے پاس اردو میں صحیح سے ہم لفظ میں نہیں ڈھونڈ پایا ہوں کہ یہ جو مقدر کیا ہے، فکس ویلیو دی ہے، انگریزی میں بڑا اچھا اس کے لیے لفظ ہے کہ ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، ایک قیمت ہوتی ہے اس کی۔ یہ قیمت کا لفظ صحیح ادا نہیں کرتا ہے قدر کے معنی، لیکن ویلیو کا لفظ صحیح، جو اس کی مثلا کیا ویلیو ہوتی ہے، ایک تو بازار کی ویلیو ہوتی ہے نا، وہ مراد نہیں ہے۔ ویلیو یعنی جو اس کی صلاحیت ہے، جو اس میں اہلیت ہے، مثلا لوہے کی کیا ویلیو ہے،
ہاں جی، لوہے کی کیا ویلیوز ہیں، ویلیوز ایک ویلیو بھی نہیں ہوتی، ویلیوز یعنی اس میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ. تو یہ قدرہ یعنی اس کی خصوصیات خدا نے فکس کر دی ہیں اور وہ ہر وقت اس میں موجود ہوں گی. فہدا، اور خدا نے ان کو اس تک چلایا. والذی، اب یہ تو عام پورا قاعدہ تھا، کائنات میں ہر چیز فکس ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں اور عربوں کے ساتھ کیونکہ بات ہو رہی ہوتی تھی تو عربوں میں ایک چیز بڑی دلچسپ تھی، اور وہ کیا تھا؟ صحرا میں رہنے والے، خشکیوں میں رہنے والے، ان کے لیے اگر کوئی چراگاہ سرسبز مل جاتی تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا. کہیں دیکھتے کہ سبزہ ہے اور چراگاہ ہے. اونٹ بھی ان کے ہوتے تھے، اونٹوں کے لیے ان کو کیا چاہیے تھی؟ چراگاہیں چاہیے ہوتی تھیں، اور اگر کوئی چراگاہ مل جاتی تو بڑی ہی وہ اس کو اپریشیٹ کرتے اور قدردانی کرتے تھے. اس لیے والذی اخرج المرعی، جس نے یہ جو چراگاہیں ہیں ان کو زمین سے نکالا. اب یہ فکس ہے، ہر جگہ چراگاہ تو نہیں نکل سکتی ہے. اب یہ کہاں نکلے گی؟ یقیناً جہاں زمین بھی ٹھیک ہوگی، پانی بھی موجود ہوگا، اور وہاں اس کے امکانات ہوں گے تو وہاں چراگاہ بنے گی. جہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی، زمین کے نیچے پانی بہت دور ہوگا، زمین خشک ہوگی، بارشیں وہاں نہیں ہوتی ہوں گی، تو وہاں چراگاہ کے امکانات نہیں ہیں. اس لیے کہ قدر فہدا ہے. والذی اخرج المرعی، جس نے ان چراگاہوں کو پیدا کیا، وعلیکم السلام، ان چراگاہوں کو پیدا کیا، خراجہ زمین سے نکالا، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر ان کو بنایا کیا؟ سرسبز و شاداب. اچھا، یہاں ایک تفسیر کے حوالے سے چھوٹا سا مسئلہ بناتا ہوں. یہاں یہ جو فجعلہ غثاء احوا، اس کا اتنا اپوزٹ معنی، دو مختلف معنی کیے گئے ہیں. بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مفسرین یا بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو بھی بہت سادہ سادہ باتیں بھی ان کو نہیں ایسے توجہ ہوتی اس کی طرف، اور وہ بس جیسے سنا ہے، جیسے پچھلوں نے لکھا ہے، جیسے دوسروں نے لکھا ہے، وہ دیکھ کر آگے چلے جاتے ہیں. یہ بھی انہی جگہوں میں سے ایک ہے. اب یہاں دو اپوزٹ معنی میں آپ کو بتاتا ہوں، دو معنی کیے ہیں مختلف لوگوں نے، اور وہ بالکل ایک دوسرے کے. اب یہ جو چراگاہیں نکلی ہیں، ایک لوگوں نے معنی کیا ہے فجعلہ غثاء احوا، یعنی اس کے بعد خدا نے اس کو ویران کر دیا، خراب کر دیا، سیاہ خاص و خاشاک بنا دیا. سیاہ خاص و خاشاک یعنی جیسے کہ خشک ہو جاتا ہے. یہ چراگاہیں جب دھوپ پڑتی ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے، تو چراگاہیں ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ خشک ہو جاتی ہیں، اور بلکہ سیاہ، ادھر لکھا ہے سیاہ بھی ہو جاتی ہے. جبکہ دوسرا معنی کرنے والوں نے کیا ہے کہ خدا نے ان چراگاہوں کو پیدا کیا اور پھر اس میں اتنی سبزی وافر مقدار میں دی کہ اس کے اوپر سیاہی کی جھلک نظر آتی ہے. چراگاہیں اتنی اچھی ہیں، اتنی سرسبز ہیں کہ ان کی سبزی سیاہی کی طرف مائل ہے اور ایک جھلک دیتی ہے سیاہی کی. یہ معنی دوسروں نے کیا ہے. ایک نے کیا ہے کہ چراگاہیں پیدا کی اور پھر ان کو کیا کر دیا؟ کچھ ٹائم کے بعد تباہ کر دیا، سیاہ خاک بنا دیا. دوسروں نے معنی کیا ہے کہ چراگاہیں پیدا کی اور ان کو ایسا بنایا کہ جس میں سے سیاہی، سبزی کے بعد سیاہی کی جھلک، جیسے کہ ابھی بھی آپ کہیں بہت سرسبز دیکھیں، ایسے کھیت دیکھیں جو بہت ہی سرسبز ہے، لہلہا رہا ہے، تو اس میں ایسے بہت معمولی سی سیاہی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے جھلک لگتا ہے کہ سیاہی کی طرف، سیاہ رنگ لگتا ہے. وہ سبز رنگ کیا لگتا ہے؟ تھوڑا بہت سیاہ اور سبز کو کیا کہتے ہیں؟ آپس میں ملاتے رہتے ہیں لوگ اکثر. جیسے کہ کسی بعض اوقات داڑھی جب جوانوں کی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ کیا ہوا ہے اس کی سیاہ داڑھی آئی ہوئی ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ سبزی اس کی جو ہے وہ
یہ ہو رہا ہے، چہرہ تھوڑا تھوڑا سبز ہو رہا ہے اس طرح، یا ایک لفظ ہے اس کے لیے خاص، تو وہ بولتے ہیں اس لیے کہ سیاہ اور سبز یہ جو ہے جب درمیان میں آتے ہیں تو ایک جگہ پر ان کا ملاپ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تب۔ خوب فرماتے ہیں اب یہاں جو ہے زیادہ تر مجھے تو یہ دوسرے والا معنی جو بعض لوگوں نے کیا ہے، عام طور پر اکثر نے وہی پہلے والا معنی کیا ہے کہ خدا نے چراگاہیں بنائیں اور پھر ان کو کیا کر دیا، تباہ کر دیا، جبکہ آہوا جو سیاہی کا معنی دیتا ہے یہ وہ سیاہی نہیں ہے جو تباہی والی ہوتی ہے، یہ وہ سیاہی ہے جو کسی چیز کے پر رونق ہونے، کسی چیز کے شاداب ہونے کی علامت ہو، وہ آہوا ہوتی ہے۔ تو جب چراگاہ بہت سرسبز و شاداب ہوگی تو اس میں سے کیا ہوگا، وہ آہوا، فجعلہ، اور بنایا اس نے، فجعلہ بھی خود بنا رہا ہے، خدا کریم نے نہیں کہا ہے فبدلہ، بلکہ کہا اسی کو بنایا، اسی کو یعنی چراگاہ کو بنایا۔ کیا بنایا، وساءً آہوا، ایسے کہ ڈھیر لگا ہوا ہے سبزی کا اور گھاس کا، اور وہ بھی کیا ہے، آہوا ہے۔ اچھا، یہ تو خدا کریم نے اپنی قدرت کے کرشمے بتائے کہ سبح اسم ربک کا کیوں تمہیں کہہ رہے ہیں، تسبیح کرنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ 4 آیتیں خدا کی تسبیح کی وجہ تھی۔ تسبیح کی وجہ یہ ہے کہ تیرا رب ہے، اور رب بھی اس ٹائپ کا ہے کہ جس نے اس طرح ہر چیز کو بنایا بھی ہے، اور بڑا ہی سونا بنایا ہے، اور بڑی ہی فکس بنایا ہے، اور انسانوں کے لیے کیا بنائے ہیں، مرعا بنائے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی اچھے۔ اب رسول گرامی کہیں کہ اے اللہ کر دی آپ کی تسبیح، کریں گے، کرتے رہیں گے، جیتے ہیں تو انشاءاللہ بندگی خدا کرتے رہیں گے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے ذمے کیا کام ہے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے سنقرئک، اے نبی ہم آپ پر قرأت کریں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، قرأت کروائیں گے آپ سے، اور پھر فلا تنسیٰ۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگلی آیات میں بھی کچھ ایسا اشارہ ہوگا کہ نبی جو ہے وہ جب ان کو یہ القاء ہوتا تھا، وحی کا القاء ہوتا تھا، وحی بیان کی جاتی تھی ان کے سامنے، یا ان کو جب اس کا اقراء کیا جاتا تھا تو حضرت خود سے دوبارہ اس کو تکرار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کیسے؟ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں نمبر فون کا، اور پھر وہ کہتا ہے تو ساتھ آپ بھی کہتے جاتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 0 فرض کریں کہ 111، وہ بھی کہتا ہے اچھا 0111، اور پھر وہ کہتا ہے کہ 333، پھر 333، یہ بھی اسی طرح اپنی زبان پہ ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو کیا رہے، یاد رہے، صرف سنتا نہیں ہے۔ اکثر ہم ایسے کرتے ہیں، صرف سنتا نہیں ہے، بندہ کیا کرتا ہے، جیسے وہ بول رہا ہوتا ہے ساتھ یہ بھی بولتا ہے۔ خدا کریم کہہ رہے ہیں کہ آگے کہ بھائی ہم آپ کے اس فراموشی کے مسئلے کو، کہ بھائی ممکن ہے آپ کو بھول جائے جس وجہ سے آپ یہ تکرار کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ اور پھر یہ اس سے لوگوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ ایسا مت سمجھیں کہ نبی آپ کی طرف جو آیا ہے اس کو جو پڑھایا جاتا ہے یہ کبھی بھول بھی جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہم پڑھائیں گے وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے نا، جب اگر آپ معصوم نہ قرار دیں، نبی کو معصوم نہ مانیں، یا اس حوالے سے کہ بھول کے حوالے سے، جیسے کہ ابھی بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ابن عباس سے نقل ہے کہ نبی رات کو قرآن نازل ہوتا تھا، ان کو یاد کرایا جاتا تھا، صبح حضرت بھولے ہوئے ہوتے تھے۔ ہاں جی، یہ تو اس قسم کا ہو سکتا ہے ذہنوں میں اس وقت کئیوں کے بات جاتی ہو کہ نبی کو پڑھا تو دیتے ہیں لمبی لمبی صورتیں،
پتہ نہیں یہ پوری کی پوری ہم تک پہنچاتے بھی ہیں یا آدھی بھولی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو خدا کریم نے یہ آیت بیان کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ بھولے گا نہیں، یہ وہی چیز جو ہم بتا رہے ہیں آگے تک پہنچائیں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہاں جی، فلا تنسا، پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اچھا کبھی نہیں بھولیں گے، پکی بات اللہ کی؟ ہاں، خدا کریم یہ بات کہہ کر فوراً اس میں یہ آتا ہے کہ ممکن ہے کسی کے گمان میں جائے کہ بس اب ان کو تو پکا پکا وہ مل گیا ہے، اب ان کو کوئی بھی نہیں بلا سکتا، کوئی طاقت نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ہماری طاقت پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم پھر بھی یہ جو آپ کو پڑھایا ہے یہ ہم چاہیں تو وہ بھلوا بھی سکتے ہیں، ذہن سے مٹا بھی سکتے ہیں۔ ہماری بات علیحدہ ہے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے گا، اللہ چاہے گا تو پھر تو بھولنا مقدر ہو جائے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ تو جانتا ہے اس کو بھی جو سامنے ہے اور وہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس لیے یہ آپ فکر نہ کریں۔ اور اگلی بات جو نبی کو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ نبوت کے کام میں خرابیاں بہت ہوتی ہیں، خصوصاً وہ شخص جو معزز اور محترم بھی ہو اور بہت ساری چیزوں کا دھیان کرتا ہو، تہذیب کا بھی دھیان کرتا ہو اور نرمی بھی رکھتا ہو، رحم کے ساتھ بھی بات کرے اور مختلف قسم کے حوالوں سے شریفانہ انداز اپنائے، تو اس کے لیے اذیت کے مواقع بہت ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے بندے سے واسطہ پڑتا ہے، اور کبھی کبھی بہت ہی بد تہذیب اور بے تہذیبے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا ہوتا ہے، بد دل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فکر نہ کریں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ نُيَسِّرُ یعنی تیسیر دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے، اور وہ بھی آسانی کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ یعنی ہم آپ کو تیار کریں گے آسانی کے لیے، یعنی آپ کا کام کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ فذکر، پھر کیا کرنا چاہیے نبی کو، فذکر، پس تو تذکر دیتا رہے، یادآوری کراتا رہے، ان کو بتاتا رہے، اور ان نفعت الذکریٰ، اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو۔ خوب یقیناً کئی جگہ خدا کریم نے کہا ہے کہ اب اگر فائدہ نہیں ہے تو اس کو ان کے سامنے یہ بات مزید نہ کر، ان کو اگنور کر، اور فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ہاں ان سے منہ موڑ لے۔ کبھی جب بالکل فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بندہ مانتا ہی نہیں ہے یا بار بار کہنے کے باوجود بھی اپنے راستے پہ نہیں آتا ہے، تو پھر اس کے لیے ادھر بھی اس طرح کا ہے، فذکر، آپ تذکر دیتے رہیں، یادآوری کرتے رہیں، ان نفعت ذکریٰ، اگر فائدہ دے رہا ہے، یہ یادآوری فائدہ کر رہی ہے، سیذکر من یخشی، جس کے اندر خشیت ہوگی، جس کے اندر خشیت ہوگی وہ کیا کرے گا، مان جائے گا۔ جس کو یہ ہوگا کہ میں نے کل زندگی اچھی گزارنی ہے، مجھے آج سے ترتیب دینی چاہیے، تو وہ تو مان جائے گا۔ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، اور وہ جو اشقا ہے، اشقا کیا ہے، وہ جو شقی ہے۔ اشقا اس لیے کہا ہے کہ واقعاً وہ جو اتنے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مان رہا ہے، اتنی کتابوں کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے، اتنی دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے، تو یہ اشقا ہے، یہ شقی نہیں ہے۔ جب ساری دنیا میں ایسے ایسے سلسلے ہو رہے ہیں کہ جس سے واضح لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہنا اور ہم بالکل خالی خالی یہاں سے ہم سے سب کچھ چھن جانا ہے، تو پھر بھی وہ نہیں مان رہا، تو یہ اشقا ہے۔
یہ ابھی آیات کچھ اور بھی رہتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ اگلے اس میں بیان کریں، تاکہ جلدی میں کچھ آیات کا وہ جو حق بنتا ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ اس کے معنی بیان کرنے میں حق ادا نہ ہو۔ تو بہتر ہے کہ ہم یہ اگلی جتنی آیات ہیں جو کہ کچھ ہیں تو انشاءاللہ ان کو عرض کریں گے کہ کیا معنی ہے سیذکر من یخشی کے بعد آیت نمبر 11 سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔